جو بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مصعب بٹالوی صاحب کے حوالے سے، ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے اور سماجی خدمات کے حوالے سے اس قدر مگر ہے. میں کہتا ہوں حافظ محمد عباس علی صاحب کو اپنا اتنا عرصہ ہو گیا ان کو خدمت کا 17 سال، کوئی ایسا مخلص ساتھی نہیں مل سکا. حالانکہ یہ میاں ظاہر رزاق صاحب بھی بیٹھے ہیں جو اب تک کام حافظ عباس علی صاحب کے ساتھ مصعب بٹالوی صاحب کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. کہ رات اگر شدید دھند میں اور شدید سردی میں 1:30 بجے بھی گڈا خانہ چوک میں کھڑے ہوتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ لے لیا ہے اور کیا وہ کام. بہت اچھا. اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ دوستوں سے تعلقات بھی انہوں نے کبھی کوئی دوست ناراض ہوتا ہے تو یہ پہلے ایک دفعہ جاتے تھے ان کے پاس اس روز 2 دفعہ جاتے ہیں کہ میرا دوست ناراض کیوں ہے. بہت اچھا. وہ جا کہتے ہیں ہم چاہ پلا رہے یا پھر میرے کو آگے بھی. یہ دیکھو یہ حقیقت ہے اور یہ محبتیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ چلتی ہیں. تو اب ہاں جی حکم صاحب کتاب کہ جو یہاں پہ مقالے پڑھے گئے تو میں تو پہلے جمع کرا دیا، وہ شاید چھپ گیا ہو، میں نے ابھی کتاب نہیں دیکھی، ٹائٹل دیکھا تقریباً نہیں صحیح بات نہیں ٹائٹل دیکھے گا. اچھا لیکن وہ تحریریں جو یہاں پہ پیش کی گئی ہیں ماسٹر ناظر حسین صاحب کی طویل تحریر کے ساتھ سمیت وہ سب تحریریں یہاں پہ جمع کروائی جائیں. ہو سکتا ہے کسی وقت تو مصعب بٹالوی صاحب فیصلہ کریں کہ وہ کتابی صورت میں یہ سب شائع ہوگی اور اس کے لیے یقیناً کم از کم اور کچھ نہیں 300 صفحات پر مشتمل کتاب وہ شائع ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. صحیح بات. میں یہ مارگا آرائی نہیں کہا رہا، جو ان کے حوالے سے لکھنا شروع کرے یہ ایک ایک باب پہ کئی صفحات لکھے جا سکتے ہیں. یہ عمیر احمد صاحب وہ بھی کوئی بھی سماجی حوالے سے یا ادبی اہل قلم کوئی بھی ان کو سرب نظر نہیں کر سکتا. تو اب میں آخر میں یہ مصور رائٹرز کلب گوئلہ کے ذریعے تمام یہ تقریب ہے تو مصعب بٹالوی صاحب کے نئے مجموعہ کلام یہ 5واں ہے. یہ وفا کچھ اور کہتی ہے کہ صدر نشین جناب سید اجمل حسین بخاری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خاص مخصوص انداز میں اظہار خیال فرمائیں گے تو مصعب بٹالوی صاحب پر اور ان کی شاعری کی کتاب. ماشاء اللہ. ڈھینگا آسمانہ تمہارا نور اونچت شاہ، اے اونچے آسمان تھوڑا اور اونچا ہو جا. ارادوں میں سر پتا ماتے گی، میرے ارادوں کا سر تیرے ساتھ ٹکراتا ہے. یہ تبسم بٹالوی جو ہے اس کے ارادوں کا سارا آسمان سے ٹکرا رہا ہے. میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ چھوٹی بات منسوب کرنا عیب ہے اور کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ بڑی بات منسوب کرنا بھی عیب ہے. بڑی بات. میں جناب تبسم صاحب کو غالب اور میر کے برابر نہیں لا اور نہ ہی ان کو ماجد لکھنوی اور شرقی دہلوی کے ساتھ ان کا تقابل. ان کا بہت سارا سفر ہے، بہت، اور سارا ادبی سفر جسمانی جتنے بھی انہوں نے سفر کیے ہیں سائیکل پہ کیے ہیں. یہ ان کی خوبی ہے، سفر نامہ. سائیکل پہ سارے سفر اور سائیکل اب ان سے پناہ مانگا. آپ ان کو کھڑا کر کے دیکھیں ان کے پیچھے کی ہڈی نکل آئی ہے باہر، اتنا سفر بھی ٹھیک نہیں. تو واصف علی باسط نے کہا تھا کہ بلند ظرفی یہ نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں کی جائیں. بلند ظرفی تو یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے زمین ہی کی باتیں کی جائیں. آپ جتنا قد ہے تبسم صاحب کا اتنا ہی رکھیں. آپ کی بڑی مہربانی، نہ اس سے گھٹائیں نہ اس سے بڑھائیں. کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بڑے خوبصورت تبصرے ہو گئے ہیں اس پہ، مزید کہنے کی بات نہیں ہے. میں 2 رباعیاں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی جان چھوڑتا ہوں. صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا اچا لکھاری ہو گیا ہے، یہ لفظاں دا مداری ہو گیا.
ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ या तारे से मार नाज़िर साहब वास्ते मार दो ना वास्ते ही मारो जी ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਡੂਡਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੱਪਾਂ ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਏ ਨੈਣ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। क्या बात है वाह वाह इज़हार हो गया सफर राइटर्स क्लब की जानब से क्या बात और तबस्सुम बटालवी साहब की जानब से आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ लाए और आज की तकरीब को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ਬਾਦਲੀ ਦਿਮਾਗ